بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو بانی چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہیں، انہوں نے ایک بڑا سخت سٹیٹمنٹ آج دیا ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے کچھ محرکات بھی ہیں۔ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو عدالت کا نقشہ ہے اس کو پورے کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ میڈیا کے لیے الگ قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں، عمران خان صاحب کے لیے الگ قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ جو صحافی اڈیالہ جیل میں گئے، کیونکہ عمران خان صاحب نے پچھلی سماعت پہ کچھ باتیں کی تھیں، وہ جو باتیں انہوں نے کی اس کے بعد بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس کا رد عمل آیا ہے، اور عدالت کے اندر چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہوئی ہیں۔ ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا کے SOPs بھی بدل دیے گئے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت کا نقشہ تبدیل کر دیا گیا۔ کمرہ عدالت میں 3 شیشے اور لکڑی کی دیواریں جن کی اونچائی 9 فٹ ہے وہ کر دی گئی۔ میڈیا باکس میں کوریج کے لیے نئے SOPs کا حکم نامہ چپکا دیا گیا ہے۔ SOPs کے مطابق میڈیا عمران خان سے اور وکلا سے کمرہ عدالت میں سوال نہیں کر سکے گا۔ SOPs کے مطابق سوال کرنے والے میڈیا نمائندگان کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جائے گا۔ سوال کرنے والے میڈیا نمائندگان پر دوبارہ جیل داخلے پر پابندی ہوگی۔ میڈیا باکس میں کیمرہ بھی نصب کر دیا گیا ہے۔ یہ جی ہوا ہے اڈیالہ جیل میں۔ اس سے پہلے جو لوگ عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے گئے تھے، کل انہوں نے رپورٹ کیا تھا کہ وہاں پہ بھی شیشے لگ گئے ہیں، کچھ بلب ایسا لگ گیا جس میں ان کو شک ہے کہ اس میں آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے، کچھ خفیہ کیمرے لگائے گئے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں وہاں سے رپورٹ ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ڈیل کر رہے ہیں، پاکستان کے باہر سے زیادہ رولا پڑا ہوا تھا، پاکستان کے اندر سے بھی کچھ صحافی ہیں وہ رولا ڈال رہے تھے کہ عمران خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو دوسری طرف یہ مناظر ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر مزید سختی کی جا رہی ہے۔ اس پہ عمران خان صاحب کا رد عمل نا obvious تھا، کیونکہ جو بھی عمران خان کو جانتا ہے اس کو آئیڈیا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے اوپر رد عمل دیتے ہیں، اور وہ کسی بھی اگریسو اپروچ کو کاؤنٹر اگریشن کے ساتھ اس کے اوپر آتے ہیں واپس۔ تو عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ یہ دیا کہ عمران خان نے کہا کہ یہاں جنگل کا قانون ہے۔ بھاول نگر میں طاقتور نے پھینٹی بھی لگائی اور معافی بھی منگوائی۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر جنگل کے بادشاہ کا نام لیا تھا تو عدالت میں اضافی شیشے اور دیواریں بنوا دی گئی ہیں۔ بھاول نگر میں قانون توڑ کر پولیس کو پھینٹی لگائی گئی۔ اس کے بعد وائس رائے نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ایسا سلوک بھائیوں سے نہیں غلاموں سے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاقتور نے پھینٹی بھی لگائی اور معافی بھی منگوائی۔ یہ سب جنگل کا بادشاہ کر رہا ہے، اور ملک میں جنگل کا قانون ہے۔ جنگل کے قانون کے باعث ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہو جاتے ہیں، اور جب بادشاہ چاہتا ہے تو 5 دن میں ہمیں 3 کیسز میں سزا دی جاتی ہے۔ ملک میں وہ قانون ہے جو جنگل کا بادشاہ چاہتا ہے، اور بھاول نگر واقعہ سے یہ ثابت ہو گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں نہ آئین کی حکمرانی ہے، نہ قانون کی، اور نہ جمہوریت کی۔ قرض لینے سے معیشت اور کرنسی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ IMF کے قرض سے ملک میں مہنگائی کی لہر آئے گی، تنخواہ دار اور غریب آدمی مارا جائے گا، سرمایہ کاری نہ آنے سے قرض اور غربت بڑھے گی۔ جنگل کے قانون سے ملک کا مستقبل خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1.5 سال میں پاکستانیوں نے دبئی میں ریکارڈ سرمایہ کاری کی ہے۔ بھاول نگر واقعہ بتاتا ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے الزام عائد کیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر میری زوجہ کو سزا دلوانے میں براہ راست ملوث ہیں۔ اگر میری بیوی بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ یہ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ، اور بھی بڑی سخت باتیں انہوں نے عمران خان صاحب نے کی ہیں، لیکن کیونکہ میں نے احتیاط بھی کرنی ہے ناظرین، اور وہ ساری باتیں کرنے کے بعد جو ہے پھر بندہ بات ہی نہ کر سکے۔ پاکستان میں تو یہ حالات ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایکسپریس نیوز نے اس کو چھاپا ہے، وہاں سے پڑھ کے میں نے پوری خبر آپ کو سنائی ہے۔ کچھ اور جگہوں پہ اس سے تھوڑا آگے نکل گئے ہیں، کچھ پیچھے نکل گئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے فوجی قیادت کے اوپر الزام لگایا ہے، اور فوجی قیادت کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں نہیں چھوڑوں گا، اور عمران خان صاحب نے صاف کہا کہ میری اہلیہ پہلے بیمار نہیں ہوئی کبھی، اتنے سالوں سے میری ان کے ساتھ شادی ہے، یہ ابھی گزشتہ 4 ہفتوں سے بیمار ہو رہی ہیں، اور ان کا پراپر چیک اپ بھی نہیں کروایا جا رہا، جو ٹیسٹ ریکمینڈڈ ہیں وہ نہیں کروائے جا رہے۔ یہ تو جی عمران خان صاحب نے کہا۔ بیرسٹر گور نے بھی یہی لائن ٹو کی باہر آ کے، انہوں نے کہا اس وقت ملک میں جنگل کا قانون ہے۔ راولپنڈی میں انہوں نے میڈیا سے بات کی
اور انہوں نے یہی بتایا کہ جنگل کا قانون ہے اور نئے شیشے لگوائے گئے ہیں، دیواریں اونچی کروائی گئی ہیں، شیڈز لگوائے گئے ہیں، دروازوں کو تالے لگے تھے اور میڈیا کو ایک لفظ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جس طرح کل ہماری عمران خان سے ملاقات ہوئی وہ بھی ایک عجیبی چیز ہے۔ تو یہ القادر والے کیس کے اندر گئے ہوئے تھے سارے، تو سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ اگر ڈیل ہو رہی ہو کسی کی تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی، ڈیل ہو رہی ہو تو پھر پلیٹلیٹس نیچے جاتے ہیں، بندہ پاکستان سے باہر جاتا ہے، جیسے میاں نواز شریف صاحب گئے تھے۔ اب میاں نواز شریف صاحب ایک نئے بیانیے کے ساتھ مارکیٹ میں لانچ ہو چکے ہیں، اس کے اوپر میں نے پورا اپنے ایک سورس سے بات کر کے پراپر ایک وی لاگ ریکارڈ کیا ہے، وہ آپ کو ہم بہت جلد میں آپ کے سامنے رکھوں گا، میں نے اس کی ریکارڈنگ کر لی ہے اور میں صرف ایک دو چیزیں کنفرم کر لوں، پھر وہ وی لاگ ہم آپ کے لیے پیش کر دیں گے۔ اس میں وہ ساری کہانی ہے جو میاں صاحب نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر طے کیا اور کیوں وہ یہ نیا بیانیہ بنا رہے ہیں، اور اس کو عمران خان کیسے کاؤنٹر کرے گا یہ بھی میں نے وہاں سے چیک کروایا ہے۔ تو عمران خان نے بھی اس پہ اپنی ایک حکمت عملی بنائی ہوئی ہے، وہ سارا وی لاگ آپ کو تھوڑی دیر میں یہ وی لاگ آپ سنیں گے شاید اس کے بعد یا اس اگلے وی لاگ کے بعد آپ کو وہ انفارمیشن مل جائے گی۔ نواز شریف صاحب کو کلین چٹ ایک اور مل گئی ہے اور نواز شریف صاحب جیسے دباؤ بڑھاتے ہیں انہیں ویسے ویسے انصاف ملتا ہے۔ ویسے ان کو تو ایئرپورٹ پہ بھی انصاف ملتا ہے، پاکستان کے باہر ہوتے ہیں وہاں بھی ملتا ہے، گھر کے اندر ہوتے ہیں وہاں بھی انصاف ملتا ہے، تو انصاف کے لیے ان کو تو کوئی چکر چکر لگانے نہیں پڑتے۔ تو میاں صاحب کو جو انصاف ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر کیس تھا کہ انہوں نے توشہ خانہ میں سے گاڑیاں نکلوائی ہیں۔ توشہ خانہ کا یہ قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ توشہ خانہ سے لے سکتے ہیں، گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں لے سکتے، وہ آپ کو توشہ خانہ میں جمع کروانی ہوتی ہے، پھر آپ اس گاڑی کو واپس توشہ خانہ سے نہیں خرید سکتے، وہ گاڑی سرکاری پول میں چلی جاتی ہے اور توشہ خانہ میں اس گاڑی کو بیچنے کا اختیار موجود نہیں ہے۔ تو میاں نواز شریف نے خرید لی تھی کیونکہ کوئی رول ریلیکس کر دیا تھا اس وقت، یوسف رضا گیلانی نے کوئی چکر چلایا تھا، زرداری صاحب کو بھی دی تھی، ان کے اپنے اوپر بھی کیس ہے اور نواز شریف کے اوپر بھی کیس ہے۔ پیش رفت یہ ہو گئی ہے کہ نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ریفرنس سے بری کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ نیب نے آگے کہہ دیا کہ توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کو بری کر دیا جائے، کیس ہی نہیں بنانا، نواز شریف کے اوپر کیس چلانا ہی نہیں۔ اب نیب نے یہی کہنا ہے، نیب تو بدل گیا سارا کا سارا۔ سچویشن اسی طرف جاری ہے جیسا کہ لگ رہا تھا، پنجاب کھڑا ہو گیا ہے، یعنی یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اب تک جب سے لے کر عمران خان صاحب کی تحریک چل رہی ہے، پنجاب صرف تب تک کھڑا تھا جب تک عمران خان صاحب باہر تھے۔ پنجاب میں کوئی کمپین نہیں ہو سکی، پنجاب کے اندر لوگ نکل نہیں سکے۔ صرف ایک موقع ہے جب پنجاب نے اس فسطائیت کو شکست دی اور وہ موقع تھا 8 فروری کا، جب لوگوں نے خاموشی سے آ کر ووٹ ڈالنا تھا۔ تب پہلی مرتبہ ساری دنیا کو اس بات کا احساس ہوا کہ پنجاب کے اندر سینٹیمنٹس کچھ اور ہیں، لیکن پنجاب کے لوگ نکل نہیں پا رہے، فسطائیت اور جبر اتنا زیادہ ہے اور پنجاب کی پولیس کو ایسے بروٹلی استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کے خلاف پٹوار خانہ استعمال کیا جاتا ہے، کینٹ کچہری استعمال کی جاتی ہے، دباؤ استعمال کیا جاتا ہے، بدماشی کی جاتی ہے، تو پنجاب میں لوگوں کا نکلنا مشکل تھا۔ پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، خوف بھی پھیلایا گیا۔